ہم کوئی بھی کام کیوں نہیں کر پاتے؟ اس کی وجہ بعض اوقات منفی سوچیں ہوتی، شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں. وہ ہمیں ایسی چیزوں میں الجھائے رکھتا ہے کہ جن کا کوئی وقتی حل ہمارے پاس ہوتا نہیں، کیونکہ ہر چیز اپنے وقت پر جا کر درست ہوتی. ہم چاہتے ہیں اسی وقت ہو جائے، بس ابھی ہم نے کچھ چاہا فوراً ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. لیکن اس وقت تک، جب تک کہ وہ مسئلہ حل ہو، ایک پیریڈ ہوتا ہے نا، پیریڈ آف ٹائم ہوتا ہے، اس کو گزارنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. اس کو مثبت طریقے سے گزارنے کو ہی صبر کہتے ہیں. مثلاً اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے جو ٹائم اور جو ایفرٹ اور جو مشقت برداشت کرنی ہے اور مسلسل کرتے چلے جانا ہے، یہ تبھی آسان طریقے سے ہوگا جب انسان کے اندر صبر ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو جب رفتار میں کمی آنے لگے، سستی آنے لگے، پریشانی آنے لگے، منفی خیالات غالب آنے لگے کہ میں تو کر ہی نہیں سکتی، میں تو پہنچ ہی نہیں سکتی، تو پھر کیا کہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے. کوئی چیز پریشان کرے تم یہ کر نہیں سکتی، کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ کی مدد ہوگی تو کر لوں گی. فلاں تو میں نقصان دے گا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ مجھے کافی ہے سب کے مقابلے، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیونکہ شیطان کیا چاہتا ہے؟ آپ پریشان رہیں، یہ اس کا حربہ ہے. اور جب آپ پریشان ہو جاتے ہیں تو آپ اس کا شکار ہو گئے. جب آپ شکار ہونے لگتے ہیں تو آپ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے. جب آپ کو کنٹرول کر لیتا ہے تو پھر آپ کو سب سے پہلے تو خیر کے کاموں سے ہٹاتا ہے، سستی دلاتا ہے اور پیچھے کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے سارے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. تو اس وقت اللہ کو تھام لیں، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کو مضبوط پکڑ لے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کیونکہ ایک ہی چیز جو کسی ایک کے لیے بظاہر تکلیف دہ یا نقصان دہ ہوتی ہے، وہ دوسرے کے لیے اسی میں ہی خیر ہوتی. مثلا ایک شخص کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اب وہ اس شخص کے لیے تو کیا ہے؟ شر ہے، لیکن ڈاکٹر کے لیے کیا ہے؟ تو چیزوں کو صرف ہم اپنے اعتبار سے نہ دیکھیں، اوور آل دیکھیں. اور کبھی آپ کی باری ہوتی ہے کہ آپ کو کچھ مل رہا ہوتا ہے اور دوسرے سے کچھ چھن رہا ہوتا ہے. کبھی ایک قوم اٹھ رہی ہوتی ہے اور کبھی دوسری قوم اٹھ رہی ہوتی. تو اصل فیصلہ قیامت کے دن ہوگا کہ کون کامیاب ہے، کون فائدے میں ہے. اور صدقہ کیا سب نے؟ ابھی تو یہ صرف عادت ڈالنی ہے آپ کو، زندگی کی روٹین بنا لیں، کیونکہ صدقے کے بے پناہ فائدے ہیں، بے پناہ. چاہے تھوڑا سا ہی کچھ ہو، اگر آپ کے پاس کچھ نہیں اور اپنے ہاتھ سے کوئی کام کر کے، محنت کر کے، کسی بھی چیز سے آپ کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں ضرور دیں، یعنی اپنے فرض سے اوپر اٹھ کر. کیونکہ بہت سی بلاؤں سے، مشقتوں سے انسان کو بچاتا ہے، شیطان کے شر اور وسوسوں سے بچاتا ہے، انسان کی بہت سی پریشانیاں اور بیماریاں دور کر دیتا ہے، انسان کے ذہن کو کھولتا ہے، آگے بڑھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی. ابن تیمیہ کہاں پیدا ہوئے تھے؟ حران میں. ٹھیک ہے. ان کے کیا کیا ٹائٹل تھے؟ امام، فقیہ، مجتہد، محدث، مفسر، حافظ، اصولی اور زاہد. کتنے سال کی عمر میں ہجرت کی؟ کتنے سال کی عمر میں ٹیچر بن گئے؟ 22 ایئرس. پہلا لیسن کس پر دیا؟ کون سے مشہور 3 شاگرد ہیں؟ امام ابن کثیر، امام ابن قیم، امام ذہبی. مشہور دعا کیا ہے ان کی؟ کیسے دعا مانگتے تھے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں نا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. آدم سے زیادہ کسی کے پاس شاید علم نہیں تھا، کہ کلہا کا لفظ آتا ہے، ہر چیز سکھا دی اللہ نے. تو آدم کو سکھانے والے جن کے پاس اور کوئی سورس نہیں تھا، کوئی ان کا اور ٹیچر نہیں تھا، کوئی ماحول کچھ بھی نہیں، تو آدم علیہ السلام کے پاس جو کچھ تھا سب اللہ کا سکھایا ہوا تھا. تو اے آدم کے سکھانے والے مجھے بھی سکھا دے، اور اے ابراہیم کو سکھانے والے. ان 2 کا ذکر خاص طور پر کیوں کرتے ہیں؟ سارے پیغمبروں کو اللہ نے سکھایا. آپ بتائیے. جی ہاں، یعنی انہیں ماحول سے کچھ سیکھنے کو نہیں ملا، اللہ نے ہی سکھایا. ابراہیم علیہ السلام کو کیا اماں نے سکھایا، ابا نے سکھایا، معاشرے نے، ماحول نے؟ مکمل ڈارکنیس میں تھے، اللہ نے سکھایا تھا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا تھا. وہ فطرت کا نور تھا جس سے اللہ نے ان کو روشنی دے دی جو باقی لوگوں کو نظر نہیں آ رہی تھی. اے ابراہیم کے سکھانے والے تو مجھے بھی سکھا دے. یعنی بغیر وسائل کے، بغیر وسیلوں اور ذریعوں کے. کیونکہ ہر بچہ عام طور پر کیسے سیکھتا ہے؟ اپنے ماں باپ سے سیکھتا ہے، اور جو ماں باپ سکھاتے ہیں وہی سیکھ لیتا ہے، آنکھیں بند کر کے.
اسی لیے وہ یہودی ہو تو بچہ یہودی بن جاتا ہے، وہ عیسائی ہو تو عیسائی بن جاتا ہے. لیکن یہاں پر کیا صورت ہے کہ سارا معاشرہ مشرک ہے اور وہ توحید پر ہے اللہ کی طرف سے. تو یہ اللہ کی خاص رحمت ہے. تو اے اللہ جس طرح آؤٹ آف نتھنگ تو نے ان کو سکھایا تھا براہ راست تو مجھے بھی سکھا دے. اور ایک اور جگہ پر آتا ہے یا مفہم سلیمان فہمنی، کیونکہ ایک معاملے میں جو فیصلہ کرنا تھا نا، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے فیصلے میں اختلاف تھا. داؤد علیہ السلام حالانکہ باپ تھے لیکن بیٹے کا فیصلہ درست تھا، معاملہ ان کو زیادہ سمجھ میں آ گیا. تو اے سلیمان کو سمجھانے والے، کیونکہ باپ کچھ اور کہہ رہا ہے اور بیٹا اللہ کے دیے ہوئے علم سے کچھ اور فیصلہ کر رہا ہے. تو اے اللہ ہم معاشرے کے علوم اور لوگوں کی باتوں سے انفلوئنس میں نہ آئیں، تو ہمارا ہاتھ پکڑ لے، ہمیں تو صحیح راستہ دکھا اور صحیح راستے پہ چلا. اسی لیے ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کیونکہ ہم اس بات پہ کنوینس ہوتے ہیں ہمارے ماں باپ بالکل ٹھیک کرتے ہیں، ہمارے مشائخ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہمارے استاد بالکل ٹھیک ہے، ہمارا فلاں بزرگ بالکل ٹھیک ہے، ہمارا خاندان بالکل ٹھیک، اور میں تو سب سے زیادہ ٹھیک ہوں جو میں سوچتی ہوں. یہ ہماری عام غلط فہمی ہوتی ہے. ان سب چیزوں سے نکل کے باہر اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ٹھیک ہوا ہے جسے تو ٹھیک کہتا ہے، ہمیں وہ راہ دکھا. اور یہ آسان نہیں ہوتا کیونکہ انسان بہت سے اندھیروں کے پردوں میں ہوتا ہے نا، بہت سے پردے ہیں، اندھیروں پہ اندھیرے ہیں. ایک چاک ہوتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر جا کے وہ نور نظر آنے لگتا ہے. تو اللہ تو ہمیں وہ نور عطا کر، اس کی روشنی میں ہم اپنے عمل کریں، ورنہ قیامت کے دن کسی نے بھی کام نہیں آنا، کوئی ہماری قبر میں نہیں جائے گا. کتنی دفعہ جیل میں گئے؟ 3. پہلی مرتبہ 18 ماہ کے لیے، دوسری مرتبہ 1 سال کے لیے، تیسری مرتبہ پر لائف ٹائم، بس جتنی زندگی باقی تھی ساری جیل میں گزری. ٹھیک، وہیں پر ڈیتھ ہوئی. لیکن اصل جیل میں کون ہوتا ہے، اصل قید میں کون ہوتا ہے؟ خواہشات کا قیدی، جسے اس کی اپنی خواہش نے قید کر لیا ہو، جو اس سے نہ نکل پائے، جو اس سے نکلنا بھی نہ چاہے. یاد رکھیے خواہشات ایسی خطرناک چیز ہے کہ جب انسان کے دل پہ قابو پا لیتی ہے نا، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی خواہش، خواہ وہ حرام ہی کیوں نہ ہو، تو انسان کو وہ اتنا خوش کرتی ہے، اتنا دھوکے میں رکھتی کہ انسان ان خواہشات سے نکلنے کی دعا بھی نہیں کرتا کہ اللہ مجھے اس کے جنجال سے نکال بار. یہ بہت خطرناک چیز ہوتی ہے کیونکہ انسان اس سے لطف لے رہا ہوتا ہے نا، انسان کو اس بری خواہش سے مزہ آ رہا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس سے نکلے کیوں؟ وہ تو اس کے دل کا بہلاوا ہے، وہ تو دل بہلانے کی چیز ہے، وہ تو کھلونا ہے اس کا. تو ایک بچہ کھلونا چھوڑے گا؟ سمجھ آ رہی میری بات؟ کوئی نہیں آ رہی؟ یہ بڑی اہم بات ہے، کوئی اماں ابا آپ کو نہیں بتائے گا. یہ جو خواہش ہوتی ہے نا، یہ کھلونے کی طرح ہوتی ہے. جیسے بچہ کھلونا پکڑ لیتا ہے نا، یا بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے نا، تو اس سے چھڑانا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے. وہ چیخے گا، چلائے گا، کرے گا، لیکن وہ اسے چھوڑنا نہیں چاہے گا. اسی طرح انسان کی جو بری خواہشات ہوتی ہیں، جن پہ اللہ نے روک اور پابندی لگائی ہے، ان کو توڑنا، ان سے باہر نکلنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان خود ہی نہیں نکلنا چاہتا. جیسے کوئی نشہ ہوتا ہے نا، اب قوم لوط پہ کیا تھا؟ ایک نشہ تھا، ان کو بری عادت تھی اپنی برائی کی، تو وہ اس میں اندھے ہو چکے تھے، اس سے نکل نہیں پا رہے تھے. انہیں پیغمبر کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی، حتیٰ کہ فرشتے آئے وہ بھی نہیں دکھائی دیے کہ یہ فرشتے ہیں اللہ کے، ان کے ساتھ ہم برا عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی خواہشات نے ان کو اندھا کر رکھا تھا. تو خواہشات انسان کو اندھا کر دیتی ہیں. تو آپ نے آج اپنے لیے خاص دعا کرنی، آج کی خاص دعا کہ کوئی بھی ایسی چیز جس پر آپ گلٹی فیل کرتے کہ یہ آپ کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن آپ اس سے نکل بھی نہیں پا رہے، چاہے آپ کی نیند کی زیادتی ہے، چاہے آپ کے کھانے کی زیادتی، خواہشات انہی چیزوں میں سے آتی ہے نا. یعنی خواہ وہ پیٹ سے تعلق رکھتی یا وہ دنیا کی زیب و زینت سے تعلق رکھتی کہ جو چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی، خواہ کسی حرام چیز کی طرف دیکھنا ہے، بس نہ آپ ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں یا کوئی بھی چیز یا نیٹ پہ جاتے ہیں
تو کوئی آرٹسٹ ہے جو آپ کو بڑا پسند ہے اور جب وہ سامنے آتا ہے تو آپ دیکھے بغیر نہیں رہ سکتے. فار ایگزامپل آئی ڈونٹ نو، میں تو صرف مثال سے بات سمجھا رہی ہوں کہ ہو سکتا ہے میری ڈھکی چھپی باتیں سمجھ نہ آئے آپ کو، تو تھوڑا کھول کے بیان کر دیا جائے. اب آپ کو پتا ہے کہ کسی نامحرم کی طرف نظر بھر کے دیکھنا حرام ہے، لیکن آپ وہ شخص جب سامنے آتا ہے تو آپ دیکھے بغیر نہیں رہتے، اور پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا دل ملامت بھی کرتا ہے آپ کو. تو اس پر بھی رو کے دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ یہ حرام ہے مجھے پتا ہے، لیکن تو میرے دل کو اس جنجال سے باہر نکال. تو ہر ناجائز چیز، اسی طرح حرام چیزیں جسے رشوت لینا، آپ نہیں، آپ کے ہو سکتا ہے ہسبینڈ لیتے ہوں، اور جب آپ کو پتا ہے ان کی آمدنی تھوڑی ہے لیکن جو کچھ وہ خرید کے لا رہے ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اب اس سے نکلنے کے لیے آپ کو صبر کرنا پڑے گا نا کہ کم آمدنی پہ راضی ہو جائیں، آپ حلال پہ راضی ہو جائیں. یا کوئی بھی سورس آف انکم ہے جو حرام ہے تو آپ کو پریشان کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی رو کے دعا مانگنی کہ اللہ تو میرے لیے حلال کافی کر دے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو ایسی تمام چیزیں جو انڈر کور ہیں، تو اللہ کی پہچان انسان کو اس بات کا یقین دلا دیتی کہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، مجھے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، مجھے اپنی زندگی سے اس کانٹے کو نکالنا ہی نکالنا ہے، کیونکہ تو ناسور بن جائے گا. تو اس کے لیے دعا سے مدد ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادت میں پختگی. نماز کے علاوہ کس چیز کے ساتھ بہت تعلق ہونا چاہیے ہمارا؟ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے. قرآن کی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے. امام ابن تیمیہ کا قرآن مجید کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ اور سب سے پہلے غور و فکر کیسے کرتے تھے؟ ایک آیت کو کیسے سمجھتے تھے؟ ہر آیت کے لیے نہیں آیا، پھر وہ مبالغہ آرائی ہو جائے گی. ایک آیت کو سمجھنے کے لیے، خاص طور پر جو مشکل آیات ہوتی ہیں، بعض اوقات 100 تفسیریں دیکھتے تھے. اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے سمجھا دے. پھر کیا کرتے تھے؟ عاجزی کرتے تھے. تلاوت کثرت سے کرتے، اور خاص طور پر جب قید ہوئے، جب قلعے میں گئے تو دن رات یہی کام تھا. اس نعمت پر کہ فرصت مل گئی ہے قرآن کے ساتھ زیادہ تعلق کی، وہ کیسے شکر ادا کرنا چاہتے تھے؟ قلعہ بھر سونا ان کے پاس ہو اور وہ سارا کا سارا صدقے میں دے دیں، اس شکرانے پر کہ اللہ نے ان کو یہ فرصت دے دی قید میں لا کے کہ وہ قرآن پڑھ سکے. اور وہ پچھتاتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں قرآن کے علاوہ جن چیزوں پر اتنا وقت لگایا ہے، اس وقت تو بھی میں قرآن پر ہی لگاتا. کیوں؟ اس لیے کہ کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے ان پر ایسے ایسے رموز کھلے، ایسے ایسے حکمت کی باتیں ان کو نظر آئیں جو لوگ تمنا کرتے تھے، وش کرتے تھے کاش یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی. دیکھیے کسی بھی چیز کا جو ڈسکوری ہوتی ہے نا، جو انکشاف ہوتا ہے، جو کسی چیز کے معنی کو پا لینا ہوتا ہے، اس سے بڑا پلیزر کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں ہوتی. جیسے کوئی بھی گمی ہوئی چیز آپ کو مل جاتی ہے تو کبھی آپ خوش ہوئے؟ کوئی بھی گمی ہوئی چیز مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور وہ بھی اگر بہت پیاری کوئی چیز ہو. تو اسی طرح جو شخص قرآن کے ساتھ زیادہ تعلق رکھتا ہے، اس کو قرآن سے ایسی ایسی باتوں کے جواب ملتے ہیں، ایسے ایسے جواب ملتے ہیں کہ ہر چیز روشن ہو جاتی. یہ سرسری تعلق سے نہیں حاصل ہوتا. تو اس لیے ڈوز بڑھانی. کس آیت پر وفات ہوئی تھی؟ کیا ہم نہیں تمنا کر اللہ ہم سب کی وفات قرآن پڑھتے ہوئے آئے، قرآن کے ساتھ موت آئے؟ یہ ہماری بھی تمنا ہونی چاہیے. لیکن اگر ہم ہارڈلی کسی وقت قرآن اٹھائیں تو یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کہ اس وقت پھر اچانک قرآن کہیں سے شیلف سے خود ہمارے پاس چل کے آ جائے. تو ہمیں پلٹ پلٹ کر اس کی طرف جانا چاہیے. اب تو سیل فون کے اندر قرآن مجید موجود ہے، تو اس کے لیے وقت نکالیں، اور سال بھر میں اپنے ترجمے کی ریویژن بھی کیا کریں. بہت سے لوگ آپ میں سے ختم کر چکے ہیں قرآن، لیکن ختم کر کے بس ختم ہی کر دیا اس کو پڑھنا، اور ترجمہ بھی بھولا پڑا ہے. تو پچھلا ریوائز کریں. کون سی آیت تھی جس پر وفات ہوئی؟
سورۃ القمر 54 55 آخری دو آیتیں. ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. یہ کتاب کتنی دیر میں لکھی؟ عصر ٹو مغرب. کل کتنی کتابیں لکھی؟ 591. تفسیر، حدیث، اصول الحدیث، اصول التفسیر، تصوف، عقائد، فتاوی، فقہ، اخلاق، مسائل. فتاوی ابن تیمیہ کتنے والیوم میں ہے؟ 35 والیوم میں ہے. چلیے اب کتاب کی طرف آتے ہیں. دل میں استغفار کیجئے کم از کم 7 دفعہ.